السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری پیاری 12ویں جماعت کے طلاب، آج ہم مرزا محمد رفیع سودا کا قصیدہ بعنوان تضحیک روزگار کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ چونکہ یہ قصیدہ طویل ہے، اس لیے ہم نے اس کو 3 حصوں میں منقسم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی۔ آج ہم اس حصے میں جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان اشعار کی وضاحت کریں گے۔ جیسے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر ہم بظاہر ایک ناتواں اور بد اتوار گھوڑے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اس گھوڑے کی آڑ میں شاعر نے مغل حکومت اور اس کی کارکردگی پر، اس کے کاموں پر طنز کیا ہے۔ اس حصے کا جو پہلا شعر ہے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہ یہ ہے: کہنے لگا پھر آ کے اس اجماع میں کوئی، مرکب نہیں گدھا نہیں راکب گناہ گار۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اجماع بمانی بھیڑ، جہاں پر بہت سے لوگ جمع ہوں۔ مرکب بمانی سواری، راکب بمانی سوار۔ مرکب سواری کو کہتے ہیں اور جو سواری پر سوار ہوتا ہے اسے ہم راکب کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ راکب گناہ گار کے معنی ہیں گناہ گار سوار۔ اب شاعر اس میں کیا فرماتے ہیں؟ اب جو یہ گھوڑے کے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ لگ گئی تو اس بھیڑ میں کوئی مجھے اس گھوڑے پر سوار دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ تو کسی بھی طرح سواری نہیں لگتی، یعنی یہ مرکب، یہ سواری نہیں ہے۔ یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ مجھے لوگ کہنے لگے کہ جس پر آپ سوار ہیں یہ سواری نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی اور چیز ہے، کیونکہ ہمیں یہ گھوڑا دکھتا ہی نہیں ہے۔ سمجھوں ہوں میں تو یہ کہ سپاہی کے 20 میں ڈائن چلی ہے سیر کو ہو چرخ پر سوار۔ 20 بمانی چال، ڈائن بمانی جادوگرنی، چرخ، چرخ کہتے ہیں میرے پیارے طلاب پن چکی کا پہیا، پن چکی کا جو پہیا ہوتا ہے اسے ہم چرخ کہتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سپاہی کے بیس میں کوئی ڈھائن، کوئی جادوگرنی پن چکی کے پہیے پر سوار ہو کر سیر کرنے چلی ہے۔ اس مخمصہ میں تھا ہی کہ ناگہ ایک اور، فتنے کو آسمان نے کیا مجھ سے پھر دو چار۔ ناگہ بمانی مصیبت، میں ان تانوں کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا۔ مخمصہ بمانی تانا، جگڑا، جھنجھٹ، یعنی اس مخمصہ میں تھا کہ ناگہ ایک اور، فتنے کو آسمان نے کیا مجھ سے پھر دو چار۔ میں ان تانوں کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا، ابھی میں اس جھنجھٹ میں پڑا ہوا تھا۔ کس جھنجھٹ میں، کس جگڑے میں؟
یا کن تانوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جب مجھے کوئی کہتا تھا کہ یہ سواری نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ ولایتی گدھا ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ بکرا ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ بکری ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ کوئی جادوگرنی اس پر سوار ہو کر سیر کو چلی ہے، تو میں شاعر فرمائے کہ میں انہی تانوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ فتنے کو آسمان نے کیا مجھ سے پھر دو چار، اتنے میں کیا ہوا کہ ایک اور مصیبت مجھ پر آن پڑی۔ یہ مصیبت کیا تھی؟ آنے والے اشعار میں ان پر بات کی ہے شاعر نے۔ یہ مصیبت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، دو بھی کمہار کے گدے اس دن ہوئے تھے گم، اس ماجرے کے سن کیا دونوں نے وہاں گزار، اس ماجرے کے سن کیا دونوں نے وہاں گزار۔ وہاں یعنی وہاں۔ یہ جو مصیبت، ایک اور مصیبت جو آن پڑی شاعر پر، اس سوار پر، یہ مصیبت کیا تھی کہ اسی روز دھوبی اور کمہار کے گدے گم ہو گئی تھی۔ اس ماجرے کے سن کیا دونوں نے وہاں گزار، جب انہوں نے بھی یہ ماجرہ سنا کہ وہاں ایک جگہ پر ایک گھوڑا ہے، وہ گھوڑا نہیں دکھتا ہے، کوئی یہ گدھا دکھتا ہے، یہ کچھ اور دکھتا ہے، تو اس معاملے میں ان باتوں کو سن کر دھوبی اور کمہار ان دونوں نے وہاں کا دورہ کیا اور وہاں سے گزرے۔ ہر ایک نے اس کو اپنے گدھے کا خیال کر، پکڑے تھا دھوبی کان تو کھینچے تھا دم کمہار۔ اب ان دونوں نے اس گھوڑے کو اپنا اپنا گدھا سمجھا۔ اب اس مصیبت میں پڑ گئے شاعر۔ فرماتے ہیں کہ اب گھوڑا نہیں دکھتا تھا، دونوں نے اس گھوڑے کو اپنا اپنا گدھا سمجھا۔ پکڑے تھا دھوبی کان، دھوبی نے اس کے کان پکڑ لیے، تو کھینچے تھا دم کمہار، کمہار اس کی دم پکڑ کر کھینچنے لگا، اپنی طرف اس کو لے جانے لگا۔ دریائے کشمکش ہوا اس آن موج زن، تھا ان قریب ڈوبی خفت بیک کنار۔ ہمارے اسٹوڈنٹس، اس کے بعد شاعر فرماتے ہیں یہ کشمکش جگڑے تک پہنچ جاتی، تھا ان قریب ڈوبی خفت بیک کنار، اور میں تنہا ذلیل ہو جاتا۔ میں نے کیا کیا؟ بد پشمی اس کی دیکھ کر خرس کا خیال، بد پشمی اس کی دیکھ کے کر خرس کا خیال، لڑکے بھی وہاں تھے جمع تماشے کو بے شمار۔ خرس بمانی ریچھ، گھوڑے کی بد خصلتی دیکھ کر وہ یہ سمجھے کہ یہ ریچھ ہے، لڑکے بھی وہاں تھے جمع تماشے کو بے شمار، اور بے شمار بہت سارے لڑکے بھی وہاں تماشا دیکھ رہے تھے، جمع ہو چکے تھے، اکٹھے تھے۔ رکھتا تھا کوئی لا کے سپاری کو منہ کے بیچ، منہ اس کے تن سے کوئی اکھاڑے تھا بار بار۔ سپاری، چھلیا بمانی چھلیا یعنی ڈلی، منہ بمانی بال، کوئی لڑکا چھلیا وغیرہ گھوڑے کے منہ میں رکھ دیتا تھا، پھر منہ اس کے تن سے اکھاڑے تھا بار بار، کوئی بار بار اس کے تن سے، اس کے جسم سے منہ یعنی بال کھینچتا تھا۔ کہتا تھا کوئی مجھ سے کہ تو مجھ کو بھی چڑھا، دوں گا ٹکا تجھے میں ہی نوچندہ اتوار۔ نوچندہ یعنی نئے چاند کو، یعنی نوچندہ اتوار، جب نیا چاند نکلے، نئے چاند کے اتوار کے دن، نوچندہ اتوار،
کوئی لڑکا مجھ سے کہتا کہ مجھے بھی اس پر سوار کرو، کہتا تھا کوئی مجھ سے کہ تو مجھ کو بھی چڑھا، کوئی لڑکا مجھ سے کہتا کہ مجھے بھی اس پر سوار کرو، پھر طنز کرتے ہوئے کہتا کہ میں تمہیں نوچندہ اتوار کو، نئے چاند کی اتوار کو میں آپ کو 1 ٹکا دوں گا، اس کے بدلے میں 1 پیسہ 1 روپیہ دوں گا۔ اب اتنا ہی نہیں بلکہ کتے بھی بھونکتے تھے کھڑے اس کے گرد و پیش، ساتھ اس سمند خرس نما کی ہو چشم چار، خرس نما ریچھ جیسا، چشم چار آنکھیں چار کرنا، یعنی اس وقت مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ گر پڑے۔ اب لوگ ہی جمع نہیں ہوئے، دھوبی اور کمہار ہی جمع نہیں ہوئے، لڑکے ہی جمع نہیں ہوئے، بلکہ اس گھوڑے کے ارد گرد کتے بھی بھونکتے تھے اور اس ریچھ جیسے گھوڑے کے ساتھ آنکھیں چار کرتے۔ اس وقت میں جو اپنی مصیبت پہ کر نظر کہنے لگا خدا سے رو رو کے زار زار، بس پھر کیا ہوا، اس وقت اپنی مصیبت کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا، میرا دل نرم پڑ گیا اور میں رو رو کے آنسوں بہا کے خدا سے کہنے لگا کہ اے خدا، اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ دھوبی کمہار یہ کہتے ہیں کہ یہ گدھا ہمیں دکھتا ہے، یہ ہمارے ہیں، بچے بھی اس کے ساتھ، کوئی اس کے بال اکھاڑ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس پر سوار کرو۔ اب اتنا ہی نہیں بلکہ کتے بھی اب اس کے ارد گرد بھونکتے تھے۔ اب میں نے اس ساری صورتحال کو دیکھ کر خدا سے التجا کی کہ یا اللہ اب مجھے راستہ دکھا دے کہ میں کیا کروں۔ جھگڑوں میں دھوبیوں سے کہ لڑکوں کو دوں جواب، کتوں سے یا لڑوں کہ مروں اپنا پیٹ مار۔ اب میں کیا کروں؟ میں دھوبی اور کمہار سے جھگڑا کروں یا لڑکوں سے نپٹوں، کتوں کو بگاؤں یا اپنا پیٹ مار کر مروں؟ اس ساری صورتحال کو میں دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوا۔ تھینکس۔